أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. اور نیو ٹیسٹمنٹ کا بہت ہی حقیر سا حصہ ہے جو اناجیل اربعہ پر مشتمل ہے. باقی وہ سینٹ پول جو ہے اس کے خطوط ہیں اور بہت سی چیزیں بعد میں بڑھا دی گئی ہیں، ورنہ وہ اناجیل اربعہ تو بہت ہی مختصر سی ہے. 4 انجیلیں مل کر بھی، چاروں مل کر بھی کچھ نہیں بنتی. وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا، اور وہ تو ہرگز تمہیں یہ حکم نہیں دے گا کہ تم اختیار کر لو فرشتوں کو یا نبیوں کو رب بنا لو. فرشتوں کو رب بنایا بنو اسماعیل نے. یہ جو مشرکین عرب تھے یہ اصل میں کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اللہ کی بیٹیوں کے حوالے سے انہوں نے پھر ان کی مورتیاں بنائی. یہی وجہ ہے کہ ان کی جو دیویاں ہیں وہ سب کے سب مؤنث ہیں. لات الہ کا مؤنث ہے، عزا عزیز کا مؤنث ہے. اس طریقے سے یہ تمام مؤنث نام ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں فرشتے، اور فرشتوں کے نام پر مورتیں بنا لی اور ان کو دیویوں کی شکل دے دی. اور یہ انہوں نے کیا عیسائیوں نے کہ اللہ کے ایک نبی کو، اللہ کے ایک رسول کو اللہ کا بیٹا بنا دیا. وَلَا يَأْمُرُكُمْ، وہ تمہیں ہرگز یہ حکم نہیں دے گا أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا کہ تم اختیار کر لو فرشتوں کو یا انبیاء کو رب کی حیثیت سے. أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کیا وہ تمہیں کفر کا حکم دے گا اس کے بعد کہ تم اسلام لا چکے ہو؟ کیسے ممکن ہے؟ یہ بڑے حیرت انگیز انداز میں، استعجابی انداز میں کیا بات کر رہے ہو تم؟ سوچو تو صحیح، غور تو کرو. کس قدر پاگل ہوا بات ہے جو تم کر رہے ہو. کوئی نبی یہ بات کہہ سکتا ہے؟ کسی نبی کے شایان شان یہ ہے؟ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اب اس کے بعد آ رہا ہے یہ میثاق النبیین. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو جب کہ اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا تھا. کہاں لیا تھا؟ یہ عالم ارواح میں. عالم ارواح میں ایک میثاق وہ تھا کہ تمام ارواح انسانی سے لیا گیا. سورہ اعراف میں اس کا تذکرہ موجود ہے. الست بربکم قالوا بلی. اب ان میں سے جو انبیاء کی روحیں تھیں ان کو علیحدہ کیا گیا، ان سے ایک اور عہد لیا گیا. یہ ہے میثاق النبیین. ایک تو میثاق عام ہو گیا جو تمام انسانی ارواح سے لیا گیا، ایک یہ نبیوں سے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد نہ کرو جب کہ اللہ نے نبیوں سے میثاق لیا تھا. لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب میں تمہیں دوں گا کتاب اور حکمت. نبوت یعنی مراد نبوت ہے کہ جب بھی میں تمہیں نبوت دوں گا، نبوت سے سرفراز کروں گا، تمہیں دنیا میں جب نبی کی حیثیت سے اٹھاؤں گا. ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، پھر اس کے بعد تمہارے سامنے یا تمہارے بعد آئے کوئی اور رسول جو تصدیق کرتے ہوئے آئے گا اس کی کہ جو تمہارے ساتھ تھا. ظاہر بات ہے کہ یہ دین تو ایک ہی ہے نا. ان هذه امتکم امۃ واحدہ، یہ تمام انبیاء جو ہیں انبیاء اور رسول ایک ہی امت ہے. تو یہاں فرمایا کہ لما آتیتکم، ہر نبی سے یہ کہا جا رہا ہے جب میں تمہیں دوں گا کتاب اور حکمت. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر آئے تمہارے پاس کوئی اور رسول جو تصدیق کرتے ہوئے آئے گا اس کی جو تمہارے ساتھ ہوگا. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، تم لازماً اس پر ایمان لاؤ گے اور لازماً اس کی مدد کرو گے. اب یہ میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ عربی زبان میں اس سے زیادہ تاکید کا کوئی اسلوب ہے ہی نہیں. فعل مضارع سے پہلے لام مفتوح، لام زبر کے ساتھ، اور پھر آخر میں نون تشدید کے ساتھ. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم لازماً ایمان لاؤ گے اس پر. یہ نہیں کہ کہہ دو کہ میں نہیں جانتا وہ کون تھا کون نہیں تھا، یا کون ہے کون نہیں ہے. وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور تم لازماً مدد کرو گے ان کی. اب اس کی سب سے نمایاں مثال ہمارے سامنے ویسے تو یہ نا کہ انبیاء اور رسولوں کی تاریخ پوری تو ہمارے پاس نہیں ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمِنْهُمْ لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. ان میں ایسے بھی بہت سے انبیاء اور رسول ہیں نبی کہ جن کے حالات ہم نے آپ کو قرآن میں سنائے ہیں، اور ایسے بھی بے شمار ہیں کہ جن کے حالات قرآن میں مذکور نہیں ہیں. اگر جیسا کہ کہا جاتا ہے، ایک روایت ہے کہ 1.25 لاکھ نبی آئے ہیں تو قرآن مجید میں تو 30 سے زیادہ کے نام آپ کو نہیں ملیں گے. انڈر 30 ہے، 30 سے اوپر کا کوئی سوال نہیں ہے. اور رسول جو ہیں اگر آئے ہیں 313 تو قرآن مجید میں تو 7-8 کے سوا آپ کو نام نہیں ملے گا کسی رسول کا.
تو یہ جو رسول آئے ان میں اور بہت سی مثالیں ایسی ہوں گی کہ ایک رسول کی زندگی ہی میں دوسرا رسول آ جائے، آ سکتا ہے۔ سورہ یاسین میں ہے، ہم نے 2 رسولوں کو ایک مرتبہ بھیجا، اذ ارسلنا الیہم اثنین، انہوں نے ان کو جھٹلا دیا، فکذبوہما فعززناہما بثالث، پھر ہم نے ان دونوں کو اور مزید اعزاز دیا تیسرے کے ذریعے سے، 3 رسول ایک وقت میں موجود ہو گئے۔ حضرت مسیح کے لیے گویا کہ ایک کرائی فرام دی ولڈرنس، اور وہ اصل میں آنے والے کی راہ صاف کرنے کے لیے۔ اسی طرح حضرت مسیح کہہ کے گئے حضور کے بارے میں صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنے حواریین سے آپ نے کہا ہے اپنے آخری وقت میں، مجھے تم سے ابھی اور بھی بہت سی باتیں کرنی تھی لیکن تم ان کا تحمل نہیں کر سکو گے۔ جب وہ فارکلیت آئے گا، یہ پیریکلائٹوس اور پیریکلیٹوس اور پیراکلیٹ، یہ ایک لفظ کو ایسا چکر دیا انہوں نے، اس لیے کہ اس کا جو اصل معنی بنتے ہیں، جو اصل سریانی زبان میں منحملنا کا لفظ آیا، منحملنا، تو اس کے معنی وہی ہے جو محبت کے۔ تو اسی طریقے سے فارکلیت کا لفظ جو تھا وہ تھا، لیکن ان کو انہوں نے بہت سے طریقے سے ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر توڑا مروڑا ہے، لیکن موجود ہے۔ وہ جب آئے گا تو تم سے وہ ساری باتیں کرے گا، یعنی ابھی 600 برس اور چاہیے نوع انسانی کی ذہنی پختگی کا، ابھی وہ مرحلہ نہیں آیا ہے کہ وہ ساری باتیں تم کو بتائی جا سکے کہ جو بتائی جانی ہے نوع انسانی کو۔ یہ 600 برس کے بعد تم عہد بلوغت کو پہنچو گے، اور پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارے حقائق تمہارے سامنے بیان کریں گے۔ تو یہ پیشن گوئی موجود ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي، اللہ نے فرمایا آپ لوگ اقرار کرتے ہیں اور کیا اس پر میرے عہد کا بوجھ قبول کرتے ہیں؟ اسری، اسر کہتے ہیں بوجھ کو، وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا، اسر کہتے ہیں وہ بوجھ جس کو انسان بمشکل اٹھا سکے۔ یہ بڑا بھاری بوجھ ہے جو میں تم پر ڈال رہا ہوں کہ تمہیں اپنے بعد آنے والے ہر نبی کی تائید کرنی ہے، یعنی اپنے پیروں سے یہ کہہ کر جانا ہے، انہیں بتا کر جانا ہے، انہیں باخبر کر کے جانا ہے کہ میرے بعد نبی آئیں گے، فلاں نبی آئیں گے، یہ تمہارے فرائض میں شامل ہے۔ یہ ہے وہ شے جس کو میں کہتا ہوں کہ دلیل کے اعتبار سے سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے، کیا قرآن مجید میں کہیں حضور کی طرف سے قرآن میں یا کسی حدیث میں کوئی پیشن گوئی اپنے آنے والے بعد میں آنے والے کسی نبی کی ہے؟ اگر نہیں ہے، اور اگر واقعتاً کوئی نبی تھا، امکانی درجے میں کہہ رہا ہوں بالفرض، تو پھر گویا کہ اس عہد کی خلاف ورزی کی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا کہ کوئی امکان نہیں ہے کہ حضور اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کی خلاف ورزی کریں۔ یہ سب سے بڑی دلیل میرے نزدیک بنتی ہے۔ جب قرآن میں کوئی ذکر نہیں ہے حضور کے بعد کسی آنے والے نبی کا، یہ سب مانیں گے، جبکہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے ذمے ہے، ہر نبی کے ذمے ہے کہ وہ اپنی امت کو باخبر کر کے جائے۔ قال اقررتم، تم نے اقرار کیا یا نہیں؟ واخذتم علی ذلکم اسری، اور اس پر میرا بار عہد تم نے قبول کیا کہ نہیں؟ قالوا اقررنا، انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ قالوا بلا، جیسے کہ سورہ اعراف میں آیا ہے، الست بربکم قالوا بلا، قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، تب اللہ نے فرمایا اچھا پھر اب گواہ رہنا، اور میں بھی تم پر گواہ ہوں، میں بھی دیکھتا رہوں گا، نگرانی کروں گا کہ تم اپنے اس قول کی، اپنے اقرار کی پابندی کرتے ہو یا نہیں کرتے۔ فمن تولى بعد ذلك، جو کوئی بھی اس کے بعد روگردانی کرے گا، رخ موڑے گا، پیٹھ موڑے گا، فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون، تو پھر وہ فاسقین میں سے اس کا شمار ہوگا، پھر وہ ہمارے نافرمانوں اور ناہنجاروں میں شمار کیا جائے گا، وہ ہمارا نبی اور رسول نہیں ہوگا، یا نبی اور رسول کے حواری یا صحابہ میں شمار ہونے کے قابل نہیں ہوگا۔ یہ 2 آیتیں جو آئی ہیں یہاں، میں ذرا وہ آیتیں بھی آپ کو پڑھ کر سنا دوں جو سورہ احزاب میں آئی ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، اور یاد کرو جبکہ ہم نے اس آیت نمبر 7 اور 8 ہے سورہ احزاب کی، یاد کرو جبکہ ہم نے نبیوں سے ان کا میثاق لیا تھا، وَمِنْكَ، نبی آپ سے بھی لیا تھا۔ اب دیکھیے یہاں پر سب سے پہلے حضور کا نام لیا جا رہا ہے، وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ، آپ سے بھی لیا تھا، ہم نے نوح سے لیا تھا، ابراہیم سے لیا تھا، موسیٰ سے، عیسیٰ ابن مریم سے لیا تھا، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ان سب سے ہم نے بڑا گاڑھا میثاق لیا تھا۔ یہ لفظ بھی ان لوگ الفاظ میں سے نوٹ کر لیجئے جو عربی میں آتے ہیں تو کچھ اور مفہوم ہے، اور اردو میں ہم وہی لفظ استعمال کرتے ہیں تو مفہوم بدل جاتا ہے۔
اردو میں غلیظ کا لفظ آتا ہے گندی شے، بری شے، غلیظ. عربی میں اس کے یہ معنی نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. غلیظ کہتے ہیں گاڑی شے، مضبوط شے، غلیظ. اللہ نے میں نے ان سے لیا وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ پھر محاسبہ کرے سچوں سے ان کی سچائی کا. اور یہاں گویا کہ محذوف ہے وَالْكَاذِبِينَ عَنْ كِذْبِهِمْ، اور جو جھوٹے ہوں گے ان کی جھوٹائی، ان کے جھوٹ کا بھی محاسبہ کرے گا. وَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور کافروں کے لیے، منکروں کے لیے، ناقدروں کے لیے، ناشکروں کے لیے تو اس نے ایک دردناک عذاب فراہم کر رکھا ہے. اب یہ کہ میثاق کیا تھا اس کا ذکر یہاں نہیں کیا، اس لیے یہ سن 5 میں نازل ہو رہی ہے سورہ احزاب. لیکن اس کی نسبت دیکھیے، سورہ احزاب ہی میں وہ آیت ہے جس میں ختم نبوت کا اعلان ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اس مناسبت سے اس صورت میں میثاق النبیین کا تذکرہ دوبارہ لایا گیا، ورنہ اس کانٹیکسٹ میں جو یہ سورہ مبارکہ کے مضامین کا معاملہ ہے اور اس میں جو اس کا رکوع اول ہے، اس میں یہ مضمون جو ہے کسی طرح سے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. کوئی میرے کبھی اس کی کوئی خاص لنک سمجھ میں نہیں آیا تھا. لیکن یہ کہ اب بات واضح ہو رہی ہے کہ در حقیقت اسی سورہ مبارکہ میں ختم نبوت کا اعلان والی آیت ہے. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اسی حوالے سے یہ میثاق النبیین کا یہاں حوالہ دیا. لیکن یہاں وہ میثاق کیا تھا اس کو واضح اس لیے نہیں کیا کہ اس سے 2 سال پہلے یہ آیت نازل ہو چکی ہے جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ. اب یہ پھر اصولی باتیں ہیں جو دعوت کی طرف جا رہی ہیں. یہود اور نصارہ ان میں کوئی خیر تھا تو اس کا تذکرہ بھی ہو گیا، شر تھا اس کا تذکرہ بھی ہو گیا. خاص طور پر یہودیوں کی تحریف جو انہوں نے کتاب میں کی ہے اس کا تذکرہ ہو گیا. خاص طور پر عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو الوہیت میں شریک کر کی اور غلطی کی اس کا تذکرہ ہو گیا. اب یہاں پر ایک داعیانہ انداز میں بات ہو رہی ہے. تنزیل من رب العالمین. افغیر دین اللہ یبغون، کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کوئی اور دین اختیار کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے دین سے مراد کیا؟ اللہ کو حاکم مانو، مطاع مطلق مانو، ان الحکم الا للہ، اور یہ کہ اس کے تحت اپنی پوری زندگی دے دو. یہ دین اللہ ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. اسی معنی میں لوگ جو ہے فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے تھے. ہم مانتے ہیں اللہ کو، وہ ایک ہے، اکیلا ہے. ہم مانتے ہیں محمد کو، وہ اللہ کے رسول ہے، اللہ کے نمائندے ہیں، اور ہم نے اطاعت قبول کر لی اللہ کے اور اس کے رسول کی. تو فرمایا فغیر دین اللہ یبغون وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. حالانکہ اسی کے سامنے سر بسجود ہے، اسی کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں، سر اطاعت خم کیے ہوئے ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، طوعاً وکرہاً، چاہے دلی آمادگی کے ساتھ اور چاہے جبری مجبوری طور پر. یہ پوری کائنات میں سورج جو ہے وہ کس کا حکم مان رہا؟ اللہ کا مان رہا ہے. طوعاً وکرہاً، جو نظام بنا دیا اس کے لیے، جو قانون بنا دیا ہے اس کے مطابق وہ ہے، اپنا کام کر رہا ہے. اس کی بھی 2 جو ہے وہ گردشیں ہیں، اس کی جو محوری گردش بھی ہے اور اس کی دوری گردش بھی ہے. لگا ہوا اس کام کے اندر. زمین کے لیے جو ہے معین ہوا، زمین کر رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے گویا کہ سر اطاعت خم کیے ہوئے ذی شعور ہستیوں میں سے ملائکہ ہیں، اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے. طوعاً وکرہا وإلیہ یرجعون، اور بالآخر اسی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. قل آمنا باللہ. اب یہ آیت جو آ رہی ہے طویل، یہ تقریباً وہی ہے جو 16ویں رکوع میں سورہ بقرہ میں آئی ہے بہت تفصیل کے ساتھ. اور وہ یہ کہ ہم یہ بھی اس دعوت کی حکمت کا ہے کہ وہ تعصب سے ہٹ کر، بھئی ہم تو موسیٰ کو بھی مانتے ہیں، عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، ابراہیم کو بھی مانتے ہیں، ہم تو سب کو مانتے ہیں، اور ہم تو تورات کو بھی مانتے ہیں، انجیل کو بھی مانتے ہیں. صرف یہ ہے کہ تم نے اس میں کچھ گڑبڑیں کر دی ہیں، ورنہ تورات اللہ کی کتاب تھی اور انجیل بھی اللہ کی کتاب تھی. یہ ہمارا انداز ہے. قل آمنا باللہ، کہیے ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل علینا، اور اس پر بھی جو ہم پر نازل کیا گیا قرآن حکیم، وما انزل علی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ والنبیون من ربہم. بالکل اسی طریقے سے یہ آیت جو ہے سورہ بقرہ کے 16ویں رکوع میں
جس پر کہ تقریباً یہ سمجھیے کہ پہلا پارہ ختم ہو رہا ہے، وہاں پہ یہ الفاظ موجود ہیں۔ ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر بھی، اور اس پر بھی جو ہم پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو نازل کیا گیا ابراہیم پر اور اسماعیل پر اور اسحاق پر اور یعقوب پر والاسباط اور ان کی اولاد پر، وما اوتي موسیٰ وعیسیٰ، اور جو کچھ دیا گیا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، اس لیے کہ حضرت موسیٰ اور یعقوب کے درمیان بھی آخر ایک نبی کو تو ہم جانتے ہیں، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، تو نبی کو وہی تو یقیناً آئی ہے، چاہے اس کا کوئی صحیفہ موجود ہے یا نہیں ہے، لیکن وہی کے بغیر تو نبی نہیں ہوتا، اور ہو سکتا ہے اور بھی کوئی نبی ہو جن کا تذکرہ قرآن نے نہ کیا ہو۔ آخر حضرت یوسف کے اور حضرت موسیٰ کے درمیان تقریباً 400 برس کا فصل ہے، تو اس میں کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی نہ آئے ہو؟ وہ اسباط میں لے آئے جو کچھ کے نازل کیا گیا ابراہیم پر۔ اب ابراہیم وہ ہے کہ جس پر جا کر یہ تینوں مذہب جڑ جاتے ہیں، ہمارے بھی حضور کے جد امجد ابراہیم، اور یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کی نسل سے یہ بنی اسرائیل جو ہے یہ قوم بنی، اور اس میں انبیاء آئے، اور اسی کی آخری کڑی حضرت عیسیٰ ہے۔ وما اوتي موسیٰ وعیسیٰ، جو کچھ دیا گیا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، والنبیون من ربہم، اور جو کچھ دیا گیا تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم تفریق نہیں کرتے ہرگز ان میں سے کسی ایک کے مابین بھی، ونحن لہ مسلمون، اور ہم تو بس اس اللہ ہی کے فرما بردار ہیں، اسی کے سامنے ہم نے سر اطاعت خم کر دیا ہے۔ تفریق اور تفضیل کے فرق کو سمجھ لیجئے۔ تفریق یہ کہ ایک کو مانے ایک کو نہ مانے، فرق کر دیا، اس کو ہم مانتے اس کو نہیں مانتے۔ تفضیل یہ کہ ایک کے رتبے کو بلندتر مانے دوسرے کے رتبے سے، تو تفضیل کے ہم قائل ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ تیسرا پارہ شروع ہی ہوتا ہے اس آیت سے، یہ رسول ہیں کہ جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، اور افضل الرسل، تمام انبیاء اور رسل میں افضل ترین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ بعض جزوی اعتبارات سے کسی دوسرے نبی کو حضور پر بھی فضیلت ہو سکتی ہے، تو یہ علیحدہ بات ہے بالکل۔ خلت جو ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، یہ جو خلت کا جو ہے یوں سمجھیے جامع وہ اللہ نے پہنایا ہے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو، یہ ان کی امتیازی شان ہے۔ تو فرمایا ہم فرق نہیں کرتے ان کے درمیان کہ ہم ایک کو مانے دوسرے کو نہ مانے، اور ہم تو اللہ ہی کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ان الدین عند اللہ الاسلام، اسی سورہ مبارکہ میں، یہ گویا کہ مثبت انداز میں بات تھی۔ اب دین اللہ کے لیے صرف اسلام ہے، اب قیامت تک سوائے اسلام کے کوئی اور دین اللہ کے ہاں مقبول نہیں۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو کوئی چاہے گا اسلام کے سوا کوئی دین اختیار کرنا، وہ اس کی طرح جانب سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نہایت خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیسے اللہ تعالی ہدایت دے گا ان لوگوں کو جو ایمان لانے کے بعد کفر پر اڑ گئے۔ یہ ایمان لانے کے بعد کفر پر اڑ گئے، اس کا ایک تو ہے تاریخی پس منظر۔ تاریخی پس منظر یہ ہے کہ جیسے جیسے حضور تشریف لائے تھے مدینے میں، ابتدا میں یہودیوں کا رویہ نرم رہا، اور اس کے اندر بعض چیزیں اللہ تعالیٰ کی حکمت کی وجہ سے ایسی شامل ہو گئی تھی کہ حضور نے چونکہ اب رخ کیا بیت المقدس کی طرف، تو انہوں نے سمجھا کہ یہ تو ہمارے کیمپ فالوورز ہیں، جو ہمارا قبلہ ہے وہی ان کا قبلہ ہے، انہوں نے لیکن اب جیسے جیسے حضور کو تمکن حاصل ہوا، اور پھر سب سے بڑا معاملہ یہ ہوا کہ جب قبلہ بدل گیا، تحویل قبلہ کے بعد اب آگ لگ گئی ان کے اندر کہ یہ تو کوئی بالکل نیا معاملہ اب ہے، یہ ہمارا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے وہ کفر جو ہے اس کے اوپر جزم اختیار کر لیا، وہ گویا کہ وہاں جامد ہو کر رہ گئے اس پر۔ تو ایک تو اس کا تاریخی پس منظر ہے، اور ایک ہے باطنی پس منظر۔ دلوں میں ان کے علماء پہچان چکے تھے یہ محمد اللہ کے رسول ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، تو دل کا ایمان موجود تھا لیکن زبان سے کفر کر رہے تھے۔ یہ کفروا بعد ایمانہم، جبکہ ان کے دل ایمان لا چکے ہیں لیکن وہ کفر کر رہے ہیں۔ اس کی مثال سورہ نحل کے اندر، سورہ نمل میں موجود ہے، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، انہوں نے انکار کیا اس کا، اگرچہ ان کے دل جو تھے، ان کے نفس یقین کر رہے تھے کہ بات صحیح ہے، لیکن ظلم اور زیادتی کی بنیاد پر انہوں نے انکار کیا۔ ہوتا یہ ہے کہ آپ دل میں کبھی کوئی بحث مباحثہ ہو رہا ہے آپ کا کسی کے ساتھ، تو آپ دل میں قائل ہو گئے کہ اس کی بات صحیح ہے، دلیل اس نے بہت وزنی دی ہے۔ اب شرافت کا طریقہ تو یہ کہ مان لیجئے، ماننے میں یہ ہے کہ گویا کہ آپ ہار گئے،
وہ جیت گیا، اور اس ہار کو قبول کرنے کو تیار نہیں، اب کج بحثی میں ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر پیترا بدل کر بات، کیونکہ ماننی نہیں ہے، ہر درمی کا ثبوت جب دینا شروع کیا تو یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ ان کے ساتھ ہو گیا تھا کہ ماننے کے بعد، ایمان لانے کے بعد، دل ان کے ایمان لا چکے تھے لیکن انہوں نے انکار کیا، یا یہ کہ پہچان چکے تھے حضور کو لیکن اب انہوں نے انکار کر دیا۔ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، وہ گواہی دیتے رہے ہیں اس بات کی کہ رسول حق ہے، یعنی کوئی زبانی کلامی بھی کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے جو کچھ کہہ رہے ہیں واقعی بات صحیح ہے، تورات میں واقعی ایسا لکھا ہوا ہے، جو محمد کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اب آ کر وہ جامد ہو گئے کفر پر۔ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، جبکہ ان کے پاس بینات آ چکی ہیں، واضح دلیلیں آ چکی ہیں، روشن دلائل آ چکے ہیں۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ ہدایت کا تو آپشن ہے، جو چاہے اختیار کرے اور جو چاہے غلط راستے پر چلا جائے۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، یہ بھی تقریباً وہی الفاظ ہیں جو سورہ بقرہ کے 19 رکوع میں آپ کو ملیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا بدلہ ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، خالدین فیہا، اور اس لعنت کے اندر وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیش، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون، اب ان کی میں سے کسی کے بارے میں نہ تو عذاب میں کمی کی جائے گی نہ کوئی مہلت دی جائے گی۔ الا الذین تابوا من بعد ذلک، سوائے ان کے جو اس کے بعد توبہ کی روش اختیار کر لے، واصلحوا، اور اپنے عمل کی اصلاح کر لے، فإن اللہ غفور الرحیم، تو یقینا اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ الا الذین کفروا بعد ایمانہم، ان الذین کفروا بعد ایمانہم، یقیناً جو لوگ ایمان لانے کے بعد کفر پر اڑ گئے، مراد وہی ہے، دونوں پس منظر ذہن میں رکھیے کہ جو ابتدا میں کچھ نہ کچھ مان رہے تھے، آتا قلیلا وعقدا، جیسے سورۃ النجم میں آئے الفاظ، کوئی مانا پھر رک گیا، اسی طریقے سے انہوں نے شروع میں کچھ ماننا شروع کیا تھا، بعد میں جو ہے وہ جامد ہو گئے، یا یہ کہ دل میں تو وہ پوری طریقے سے جان چکے تھے لیکن زبان سے انکار کر رہے ہیں۔ ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا، پھر وہ اپنے کفر میں بڑھتے چلے گئے، لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ اب کبھی قبول نہیں ہوگی، واولئک هم الضالون، اور یہی لوگ ہیں کہ جو انتہائی گمراہ ہیں، بھٹک گئے ہیں۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، یقیناً وہ لوگ کہ جو مرے اسی حال میں، جنہوں نے کفر کیا اور مرے اسی حال میں کہ وہ کافر تھے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به، تو ان میں سے کسی ایک سے زمین کے برابر سونا بھی اگر وہ پیش کرے گا فدیے کے طور پر تو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ گویا کہ تعلیق بالمحال اسے کہتے ہیں کہ ایک بات ایسی کہ جو ناممکن ہو اس کے ساتھ کسی چیز کو باندھ دیا جائے تو گویا کہ وہ شے بھی ناممکن ہو گئی۔ زمین کے جو حجم جتنا سونا کہاں ہوگا، کس کے پاس ہوگا، اور قیامت میں کون ہوگا جو پیش کر سکے، یہ تعلیق بالمحال، جس کا مطلب کیا ہے جس طرح یہ ناممکن ہے ایسے ہی ان کی توبہ کا اور قیامت میں ان کی سزا کا ختم ہونا جو ہے وہ محال ہے۔ اولئک لہم عذاب علیم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ہے بہت دردناک عذاب، وما لہم من ناصرین، اور پھر ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔